اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے اس چینل سے آپ سے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ مخاطب ہوں، اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے خیر والی ہوا کرتی ہیں کہ آپ کے پیارے رشتے، آپ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت میں رہیں ہمیشہ، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد کے مراحل میں بھی، آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک ایک ایسا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے پوری کائناتوں کے لیے، اس دنیا کے لیے، کہ جو کلی طور پہ بابرکت ہے، ٹھیک ہے، اور 3 اشرے ہیں، اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے سیگمنٹائز کر دیا ہے کہ ہمیں کیا 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 ریکوائرڈ ہے اس میں، اور یہ جو بابرکت مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اس میں قرآن پاک جو ہے وہ اس کا نزول ہونا شروع ہوا، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ میں آپ کے ساتھ کوشش کرنے لگا ہوں، مجھے آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ میں کوشش یہ کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں، میں نہ تو کوئی عالم دین ہوں، نہ میں کوئی مذہبی اسکالر ہوں، نہ مجھے کوئی بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نالج ہے دین کا۔ بہت سارے پہلو جو ہوتے ہیں وہ انسان کی نظر میں نہیں ہوتے، مگر انسان کی، ایک مسلمان کی نظر میں جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی جو ہدایات ملی ہوئی ہیں ہمارے لیے، کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، خیر بانٹنی ہے، آسانیاں بانٹنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ہمیں راحت کا باعث بننا ہے، کیونکہ حقوق العباد جو ہیں ان کا معاملہ بندوں کے ساتھ، حقوق اللہ کا، اللہ اور بندے کا۔ تو یہ ہے کہ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے ہم قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں، زیادہ تر اب پورا پاکستان ہے، وہ سب کے سب عالم دین تو نہیں، عام مسلمان ہیں، اقلیتیں بھی ہیں، تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں قرآن پاک اور بڑا فخر بھی کئی دفعہ کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ توفیق دیتا ہے، تو کہ جی میں نے تو 5 سال کی عمر میں یا 6 سال کی عمر میں قرآن کریم مکمل کر لیا۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا یا پھر اس کو روزانہ اپنی روٹین میں رکھنا، لوگ بہت سارے کروڑوں کے حساب سے ہیں جو روزانہ اس نعمت سے بہرہ مند ہوتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا ڈیلے کا شکار ہو گئے ہیں، جن کی روٹین ٹوٹی ہوئی ہے، تو میری کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ اس چھوٹی سی کوشش سے ہم لوگ جو ہیں، دیکھنے والے جو ہیں، وہ اس روٹین کی طرف واپس آئیں۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ جی 5-6 سال کی عمر میں پڑھ لیا، پھر اس کے بعد دہرائی کئی دفعہ نہیں ہوتی، ایک دفعہ ہوگی، پھر اس کو بار بار ہم نہیں ریپیٹ کرتے۔ تو میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اس کام سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا جو محبوب ہے وہ راضی ہو جائیں، اور باقی یہ ہے کہ جو میرے بہن بھائی تھوڑا سا مس کر رہے ہیں اس روٹین کو، یہ ویڈیو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ ہمیں اس نعمت کے ساتھ بھی جڑنا چاہیے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر قرآن کی ان کی روٹین نہیں ہے، تو میری ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ یہ جو ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نا، میں اس کے اندر کہیں نہ کہیں انسان ہوں، غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آپ لوگوں نے بھی صرف نظر کر دینا ہے۔ میں بیان صرف یہ کروں گا کہ میں نے ایز عام مسلمان، بطور ایک عام مسلمان کے قرآن پاک سے مجھے کیا میسج جو ہے وہ آیا، تو میں یہ آپ لوگوں کی خدمت میں ویڈیوز جو ہیں یہ اس رمضان میں کوشش کروں گا، اگر اللہ نے مہلت دی، موقع دیا، زندگی صحت دی، تو میں 30 پارے جو ہیں، جو مجھے میسج ریسیو ہوا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو، کیونکہ قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ اسے ہم جتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہمیں کوئی نئی چیز ہمیشہ ملتی ہے، تو ہم اس کو ایک
کوزے میں تو بند کر نہیں سکتے، یہ تو ایک بحر بے کراں ہے، مطلب اس کی کوئی وہ لمٹ تو ہے ہی نہیں اس کی برکتوں کی، مگر یہ ہے کہ ایز اے مسلمان، ایک عام جو مسلمان پڑھتا ہے جب قرآن ترجمے کے ساتھ، اس کو کیا مطلب میسج آتا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور اس کی نیت صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری زندگی ہیں ان میں اپنی برکتیں، نعمتیں اور رحمتیں شامل کر دے، اور ہماری زندگی جب اگلے مرحلے میں چلی جائے بعد از زندگی والے میں، تو آپ کا دیکھنا، اس کو دیکھ کر سمجھنا، اور دیکھ کے اگر آپ کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو کھول کے دیکھوں کہ جو اس بندے نے بات کی ہے وہ واقعی ایسے ہے، اسی بہانے سے یا اسی وسیلے سے آپ اگر اس کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو ثواب کہیں نہ کہیں مجھے بھی مل جائے گا. اور اس کا تعلق ٹوٹلی جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے ثواب کے لیے ہے، اور اس سے پہلے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے، اور اس سے پہلے جو انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کی نیک ہستیاں پنجتن پاک، ان کے لیے بطور تحفہ. اور اللہ تعالیٰ سے پھر درخواست سب سے پہلے یہ کہ اس کو، کوشش کو اپنی بارگاہ پر انوار میں قبول اور منظور کر لے. مقصد صرف یہ ہے. اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ جو اب نئے بچے یا بچیاں، جس کو ہم بڑے وہ ماڈرن طریقے سے جین زی یا جین الفا کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ویڈیوز جو ہیں یہ والی اگر آپ کو سمجھ آتی ہیں تو آپ ان کو شیئر کیجیے اپنے بچوں کو، جو ہے وہ بھی بتائیے کہ مطلب اٹ از دا لیسن واٹ وی ہیو اٹینڈ اور واٹ وی ہیو ریسیوڈ فرام دا نوبل قرآن. جو ہمیں پیغام ملا، جو ہمیں لیسن ملا، وہ اپنے بچوں بچیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ ان کا بھی دین اور دنیا والا معاملہ جو ہے وہ روشن اور پر نور ہو جائے اس کی قرآن کریم کی روشنی سے. تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ریوائول جو ہے، کیا کہنا چاہیے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کا وہ کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تیسرا روزہ ہے، اور رمضان المبارک کی جو بابرکت سیریز ہے قرآن رمضان، اس میں ہم آج تیسرا پارہ جو ہے تلک الرسل، اس کے بارے میں بات کریں گے. بات کیا کہ جو تلک الرسل سے، قرآن کریم سے جو مجھے سمجھ آئی، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور آپ اپنے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں، کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگس جو ہیں وہ قرآن کریم جیسی بابرکت کتاب کی تلاوت کے بعد آپ کی انڈرسٹینڈنگس جو ہیں وہ کیا ہیں. اچھا، بنیادی جو اس کے اندر مطلب معلومات ہیں وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 سے شروع ہوتا ہے تیسرا پارہ، اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 پر اس کا اختتام ہوتا ہے. اس میں سورہ بقرہ کا کچھ جو ریمیننگ حصہ ہے وہ آ جاتا ہے، اور سورہ آل عمران کا جو ابتدائی حصہ ہے، جس کی کل آیات، سورہ آل عمران کی کل آیات جو ہیں 126 ہیں، اور کل رکوع جو ہیں وہ 16 ہیں، اور یہ مکی صورت بھی ہے اور مدنی صورت بھی ہے. ٹھیک، تو سورہ بقرہ جو ہے وہ اس کے جو ریمیننگ ورسز ہیں، آیات ہیں، ان کی ہم بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 253 سے آیت نمبر 286 تک جو ہے. مگر اس سے پہلے ہم بات کریں گے آیت نمبر 253 سے آیت نمبر 260 تک قرآن کریم اللہ رب العزت ہمیں کیا پیغام دیتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے درجات کا جو فرق ہے وہ بتایا گیا ہے ان آیات میں، جو مجھے سمجھ آئی ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں ان کے بارے میں بات ہوتی ہے. پھر ایمان کی جو ترغیب ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. پھر آیت نمبر جو 255 ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عظمت اور حاکمیت کے بارے میں جو ہے وہ بات ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 260، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پرندوں والا واقعہ جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر یہ کہ پیغام اس کا یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے
وہ زندہ اور قائم ہے، مکمل اختیار اللہ رب العزت کا ہی ہے۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 261 سے 266 ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو مثال ہے وہ دی جاتی ہے، یعنی 1:7، ٹھیک۔ اچھا، ریاکاری کی مذمت کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے ان آیات میں، اخلاص کی اہمیت پہ بھی بات ہوتی ہے۔ قرآن کریم ہمیں سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، حکم دیتا ہے، اور پیغام جو ہے ان آیات کا وہ یہ آتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد یعنی ریاکاری والا نہیں ہونا چاہیے معاملہ، اللہ کے لیے ہونا چاہیے صدقہ جو ہے۔ آیت نمبر 267 سے 274 جو ہے اس کے اندر جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ پاک مال جو ہے وہ خرچ کرو، اور جو شیطان ہے نا وہ فقر سے، یعنی وہ فقیری سے وہ ڈراتا ہے، وہ روکتا ہے ہمیں کہ نہیں خرچ نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاک مال خرچ کرو، آیت نمبر 267 سے 274 تک۔ اور حکمت جو ہے جس کو بھی عطا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس میں یہ پیغام بھی آتا ہے۔ اور جو پوشیدہ صدقہ ہے وہ افضل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، یہ بھی پیغام، حکم جو ہے ان آیات میں ہمیں ملتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 275 سے 281 تک جو ہے نا، سود کے حرام ہونے کے بارے میں ذکر، احکام، حکم، آرڈر قرآن پاک وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ آیات جو ہیں یہ ہمیں تجارت اور سود کا فرق بھی سمجھاتی ہیں، اور سود کو چھوڑنے کا حکم جو ہے وہ ہے، اور قرض میں آسانی دینے کی فضیلت جو ہے وہ بھی ان آیات میں سمجھائی گئی ہے بذریعہ حکم۔ اور مرکزی پیغام جو ان آیات کا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی معیشت جو ہے عدل اور رحم پر قائم ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آیت نمبر 282 اور آیت نمبر 283 کی۔ تو آیت نمبر 282 جو ہے نا وہ ایک تو قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جب قرض والے معاملاتوں تو لکھنے کا حکم جو ہے نا وہ ہے، اور گواہی کے نظام کے بارے میں جو ہے نا وہ بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر 284 اور 286 جو ہے اس میں پیغام آتا ہے کہ دلوں کے راز اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور جو ایمان والوں کی دعا ہے اس کے بارے میں مطلب بات کی گئی ہے قرآن کریم میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ بالکل نہیں ڈالتا۔ اچھا، اب آ جاتا ہے سلسلہ سورہ آل عمران کا، یعنی اس میں تیسرے پارے میں نے عرض کیا تھا ویڈیو کے شروع میں کہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 92 تک شامل ہیں۔ تو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 9 تک جو ہے اس میں قرآن کریم کی حقانیت کے بارے میں بات ہوتی ہے، محکم اور متصابہ جو آیات ہیں ان کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور جو علم والے ہیں، علم والے ان کے ایمان کی بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 10 سے لے کر 13 ہے اس میں جو کفار ہیں ان کے انجام کے بارے میں بات ہوتی ہے، قرآن کریم جو ہے وہ ان کا ذکر فرماتا ہے۔ اس کے بعد غزوہ بدر کا حوالہ بھی ہے ان آیات کے اندر جو میں سمجھ سکا ہوں۔ پھر آیت جو ہے 14 سے 17 تک اس میں دنیا کی رغبتوں کے بارے میں بات ہوتی ہے، متقین کی جو صفات ہیں ان کے بارے میں بات کرتا ہے قرآن کریم، یعنی ہمیں سمجھا رہا ہے قرآن کریم ان چیزوں کے بارے میں، ان معاملات کے بارے میں۔ اس کے بعد 18 جو آیت نمبر 18 سے 20 تک ہے اس میں توحید کی جو گواہی ہے وہ ہے شامل، اور مطلب ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ بتایا گیا کہ دین، کنڈکٹ آف لائف جو ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 سے 25 تک جو ہے انبیاء کے جو قاتل ہیں ان کی مذمت کرتا ہے قرآن کریم، آخرت کے حساب کے بارے میں جو بات ہے قرآن کریم وہ ہمیں سمجھاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 26 اور 27 جو ہے اس میں کلیئرٹی کے ساتھ جو مجھے سمجھ آئی ہے، اور ہے بھی ایسے کہ اقتدار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے بس۔ پھر آیت نمبر 28 سے 32 تک جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے
کہ کفار سے قلبی دوستی سے ممانعت فرمائی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں احکامات ہیں ان آیات میں۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 سے 41 تک کا جو معاملہ ہے اس میں قرآن کریم ہمیں حضرت مریم کی ولادت کے بارے میں بتاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ ان آیات میں آتی ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 42 سے 51 تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں جو بات ہے وہ کی جاتی ہے قرآن کریم میں۔ پھر معجزات جو ہیں ان کے، دعوت توحید، اس سے ریلیٹڈ میٹرز کی بات جو ہے وہ ہے آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 51 سورہ آل عمران، پارہ نمبر 3۔ اچھا، اب پھر سورت آل عمران کی آیت نمبر 22 سے 63 تک اگر ہم دیکھتے ہیں، جو مجھے سمجھ آئی بات، وہ بات اس کے اندر ہو رہی ہے، حواریوں کی بات ہو رہی ہے، مباہلے کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں بات جو ہے قرآن کریم وہ کرتا ہے۔ پھر آیت نمبر 64 سے 71 پہ اگر ہم کا جو مفہوم مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ اہل کتاب کو مشترکہ کلمے کی دعوت آتی ہے، یہ یعنی 64 سے 71 تک جو what I have understood۔ پھر آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 80 تک جو ہے اس میں اہل کتاب کی جو سازشیں ہیں ان کے بارے میں ذکر کرتا ہے قرآن کریم۔ پھر آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 85 تک جو ہے تو کلیئرٹی کے ساتھ بتایا گیا کہ تمام انبیاء کا دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اس کے بعد مطلب اٹ از واٹ آئی ہیو انڈرسٹوڈ اینڈ اٹ از واٹ اٹ از لائک۔ اور آیت نمبر 86 سے آیت نمبر 91 جو ہے وہ قرآن پاک بیان فرماتا ہے کہ حق کو چھوڑنے والوں کا کیا انجام ہے۔ پھر آیت نمبر 92 جو آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک محبوب چیز خرچ نہ کرو۔ تو اس میں مرکزی جو پیغام آتا ہے کہ ایمان صرف جو ہے نا دعویٰ نہیں، قربانی مانگتا ہے، ٹھیک، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے تیسرے سپارے کے حوالے سے۔ اس کا جو مرکزی پیغام مجھے سمجھ آیا بطور ایک عام مسلمان کے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی حاکمیت جو ہے وہ کامل ہے، سود حرام ہے، عدل جو ہے وہ لازم ہے، دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے، اور انبیاء جو ہیں تمام کے تمام وہ ایک ہی پیغام لے کے آئے ہیں، اور نیکی جو ہے وہ قربانی سے ملتی ہے۔ تو ویورز میں یہ عرض کروں گا کہ جو تیسرا سپارہ ہے نا ان اے نٹ شیل، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان، قربانی، اخلاص اور توحید یہی جو ہیں کامیابی کے راستے ہیں۔ تو اگر آپ کو مطلب یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی پارہ نمبر 3 کے حوالے سے کوئی شیئر کرنا چاہیں تو پلیز ضرور کیجیے۔ اگلا جو پارہ ہے اس کی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ اس سے پہلے دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔